فرمائیں گے۔ سب سے پہلے اذان کا حکم کیا ہے اسے ذہن میں رکھنا ہے کہ اذان دینا سنت مؤکدہ ہے، واجب کے قریب ہے۔ ہر اس جگہ پر کہ جہاں پر لوگ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، مسجد کے اندر یا مسجد کے علاوہ بھی اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں تو مسجد کے علاوہ ایسی جگہ پر ہیں کہ جہاں کسی مسجد کی اذان کی آواز نہیں پہنچتی، تو وہاں پر بھی ضروری ہے کہ اذان دیں اور اس کے بعد اقامت کہیں اور نماز پڑھیں۔ مسجد کے اندر بھی اذان دینا سنت مؤکدہ ہے۔ اگر کوئی اذان نہیں دیتا، ویسے ہی نماز پڑھ لیتے ہیں مسجد کے اندر، تو سارے کے سارے گناہ گار ہوں گے۔ نماز ہو جائے گی بہرحال، لیکن جتنے بھی نمازی تھے وہ سارے گناہ گار ہوں گے اذان چھوڑنے کی وجہ سے۔ تو اذان کا دینا سنت مؤکدہ ہے مسجد کے اندر خصوصی طور پر، اور اس کے علاوہ اگر کوئی شخص گھر میں نماز پڑھ رہا ہے، جیسا کہ لیٹ ہو جاتا ہے یا کوئی آگے پیچھے ہے، تو اگر مسجد کی اذان کی آواز گھر تک پہنچ جاتی ہے تو پھر اذان کہنا لازم نہیں ہے اس پر، یا ایسی جگہ پر ہے کہ جہاں پر آواز نہیں پہنچتی اذان کی، تو وہاں پر اذان دینا اس کے لیے سنت ہوگا۔ ایسے ہی مستحب یہ ہے کہ ایسی جگہ پر ہے کہ جہاں اذان کی آواز بسا اوقات پہنچ جاتی ہے، بسا اوقات نہیں پہنچتی، تو بزرگان دین نے فرمایا مستحب ہے کہ وہ اذان دے لے۔ اگر نہ بھی دے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ اگرچہ وہ اکیلے نماز پڑھ رہا ہے یا کسی بھی زمینوں کے اندر نکل گیا، جنگل کے اندر نکل گیا ہے، تو وہاں پر بھی اذان کہہ کے نماز پڑھے۔ یہ شریعت کا حکم ہے۔ تو یعنی یہ اذان کے حکم کے بارے میں ہے۔ اذان کسے کہتے ہیں تو یہ سارے جانتے ہیں کہ اذان کے شریعت نے مخصوص الفاظ جو بتائے ہیں انہی کے ساتھ اذان کا دینا لازم اور ضروری ہے۔ نہ اس کے اندر ہم کسی قسم کا اضافہ کر سکتے ہیں، نہ اس کے اندر کمی کر سکتے ہیں۔ یہ احادیث مبارکہ کے اندر یہ واضح طور پر الفاظ موجود ہیں جو کہ ہم سب جانتے ہیں۔ ان الفاظ کے اندر کسی قسم کی کمی بیشی جائز نہیں ہے، صرف یہی الفاظ ہیں جو اذان کے لیے مشروع ہیں اور جو بتائے گئے ہیں۔ تو انہیں ذرا دہرا بھی لیتے ہیں، اور کچھ ہمارے ہاں اکثر طور پر غلطیاں ہوتی ہیں کافی الفاظ کے اندر، تو انہیں بھی ذہن نشین کر لیں تاکہ ہماری اذان جو ہے وہ درست ہو جائے۔ سب سے پہلے 4 مرتبہ کہا جاتا ہے اللہ اکبر۔ اب اس کے آخر میں جو عام عموماً ہمارے ہاں غلطی ہوتی ہے، را پر پیش ہے۔ اب کوئی بھی نماز کی کتاب اٹھا کر دیکھ لیں، جہاں بھی اذان لکھی ہوئی ہے وہاں جا کر دیکھ لیں کہ را پر پیش ہے۔ تو ہمارے ہاں پڑھتے ہیں کہ ویسے یہ اصول ہے کہ جہاں پر آپ نے رکنا ہے، وقف کرنا ہے، تو وہ لفظ آخری جو حرف ہے اسے ساکن کر دیتے ہیں، یعنی اس پر زبر زیر پیش نہیں پڑھتے بلکہ جزم پڑھتے ہیں۔ اور اگر آخر میں گول تا آ جائے تو وہ تا نہیں پڑھی جاتی، وقف کی حالت میں، ٹھہرنے کی حالت میں وہ ہا بن جاتی ہے، ساکن ہا کی آواز اس کی آتی ہے پھر۔ تو اگر ہم یہاں رک کر پڑھتے ہیں اللہ اکبر تو پھر ہم ایسے ہی پڑھیں گے۔ اگر ملا کے پڑھنا ہے تو پھر اللہ اکبر اللہ اکبر، را کے اوپر پیش آگے ملانا ہے۔ تو ہمارے یہاں اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ اللہ اکبر اللہ اکبر، تو یہ بہت بڑی غلطی ہے کہ را پر پیش نہیں ہے، را پر زبر نہیں ہے، را پر پیش ہے۔ اگر ہم ملا کر جب الفاظ کہیں گے تو را پر پیش پڑھا جائے گا، تو وہ کیسے پڑھا جائے گا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو یہ میں اپنے بچپن کی بات ہے کہ جب پڑھنے کے لیے گیا تو میں اپنی مسجد میں جا کر اذان دیتا تو ہمارے کافی بزرگ میرے خلاف ہو گئے، یہ اذان غلط دیتا ہے، کیونکہ غلطی ہمارے اندر خود ہوتی ہے، کیونکہ ہم نے تو یہ چیزیں سنی سنائی، آگے ہم کسی سے سنی ہیں تو سنتے رہتے ہیں، تو پھر اذان دینا شروع کر دیتے، کیونکہ ہم باقاعدہ کسی سے سیکھتے تو نہیں ہیں نا۔ اگر ہم باقاعدہ سیکھیں تو پھر ہمیں پتہ چلے کہ ان الفاظ کیا ہیں، کس طرح سے ادا ہوتے ہیں۔ اور ایک اور چیز اس کے اندر ہمارے بزرگان دین نے بیان فرمائی ہے کہ لفظ اللہ، چاہے ہم تکبیر کے اندر کہتے ہیں، نماز کے اندر اللہ اکبر کہتے ہیں، یا اس کے علاوہ اذان کے اندر کہتے ہیں، لفظ اللہ کی جو پہلی الف ہے اسے کھینچنا نہیں ہے۔ اللہ اکبر اسے اگر کھینچیں گے تو ایک الف اور پیدا ہو جائے گا جس کا معنی بگڑ جاتا ہے۔
تو اسے کھینچنا اللہ اکبر، اور لام کے اوپر کھڑی زبر ہے، یہ کھڑی زبر جو ہوتی ہے یہ الف کے قائم مقام ہوتی ہے، تو اگر اسے کوئی نہیں پڑھتا، اللہ لام کو نہیں کھینچتا، تو یہ الف ختم ہو جاتا، گر جاتا، تو بھی معنی بگڑ جاتا ہے۔ ان چیزوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ اور اس کے علاوہ اللہ اکبر جو اکبر ہے، اس کے اندر بھی کافی لوگ با کو کھینچتے ہیں یا کوئی را کو کھینچتے ہیں، زیادہ کھینچنے کی وجہ سے بھی الف پیدا ہو جاتا ہے جس کا معنی بگڑ جاتا ہے۔ اللہ اکبار بار کہیں گے تو آگے الف پیدا ہو جائے گا، معنی اس کا بگڑ جاتا ہے۔ تو اللہ اکبر یہ صحیح لفظ ہے، یہ صحیح تلفظ ہے اس کا۔ اور اس کے علاوہ جو بعد میں کہا جاتا ہے کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ، اس کے بھی لفظ اللہ جو ہے آخر میں اس پر بھی پیش ہے۔ اگر ہم نے جیسا کہ اقامت میں ملا کے پڑھنا ہوتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ، تو وقف کی حالت میں الا اللہ پڑھیں گے، اور جب ملا کے پڑھنا ہے تو ہا پر پیش پڑھا جائے گا۔ اور اس کے اندر اشہدو کی جو ہا ہے یہ اکثر ہمارے ہاں اشہدو عام طور پر پڑھا جاتا ہے، تو یہ بہت لفظ بگڑ جاتا ہے۔ ایک تو ہم شین کو مشدد کر دیتے ہیں، اس میں ہا کو غائب کر دیتے ہیں، بہت سارا معنی بگڑ جاتا ہے۔ تو لفظ ہے الف کی جو زبر ہے، حمزے کی جو زبر ہے وہ شین کے ساتھ مل رہی ہے، اش آگے ہا ہے، اشہادو اشہادو یہ صحیح لفظ ہے، اشہادو نہیں، اشہادو اس کا معنی ہوتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں۔ تو اشہدو کا معنی ہے کہ بہت سخت، یعنی بہت معنی اس کا کافی ذرا بگڑ جاتا ہے، گواہی کا معنی ہی نہیں رہتا، تو ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ آگے اشہد ان محمد الرسول اللہ، تو اس میں بھی محمد کی جو دال پر لفظ محمد جو ہے اس کی دال پر زبر ہے، اور رسول اللہ کے لام پر پیش ہے، تو ہمارے یہاں اکثر اشہد ان محمد الرسول اللہ پڑھ رہے ہوتے ہیں اذان کے اندر۔ کلمے کے اندر تو محمد الرسول اللہ ہے، لیکن اذان کے اندر محمد الرسول اللہ، یہ ایک عربی کچھ قوانین ہیں ان کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے، تو اذان کے اندر اشہد ان محمد الرسول اللہ، اس طریقے سے ہم نے یہ تلفظ کرنا ہے۔ اور اس کے بعد ہے حی علی الصلاۃ، تو لفظ حی اس کا معنی ہے آؤ، علی الصلاۃ، اب یہ لفظ الصلاۃ ہے، آخر میں گولتا ہے، تو اس کا معنی الصلاۃ کا معنی نماز ہوتا ہے، علی الصلاۃ آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف، حی علی الصلاۃ آؤ نماز کی طرف۔ اب اذان کے اندر جب ہم یہاں وقف کریں گے تو علی الصلاۃ کہیں گے، علی الصلاۃ ہا کی آواز آئے، یہ دو آنکھوں والی جو ہا ہے وہ ہے، تو اس کی آواز ہا کی آئے گی۔ اگر ہم تکبیر کے اندر جیسا کہ اقامت کے اندر اگر ہم ملا کے پڑھتے ہیں تو پھر کہیں گے حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، تو پھر پہلی تا کو ہم ملائیں گے، کیونکہ اب تا ملانے کے اندر تا ہی پڑھی جائے گی، وقف کی حالت میں وہ ہا بن جاتی ہے۔ اور اس کے اندر جو علی الصلاۃ یہ لفظ بھی اعلیٰ کا ہے، عین ہے اور اس کے بعد لام ہے، یہ اس کو بھی واضح کرنا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ۔ اور آگے جو ہے حی علی الفلاح، فلاح کا معنی ہوتا ہے کامیابی، تو پہلے جو دو جملے تھے اس میں تھا کہ نماز کی طرف آؤ، اور آخری جو دو جملے ہیں اس میں ہے کہ آؤ کامیابی کی طرف۔ فلاح عام لفظ ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے عام محاورے کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے جی، تو فلاح کا معنی کامیابی ہے۔ اور اس میں ہا جو ہے نا، یہ ہا حلقی سے کہتے ہیں، موٹی ہا ہے، تو یہ حلق سے نکلتی ہے، تو اس میں اگر ہم وقف کریں گے تو اسے ہا کو بھی واضح کرنا ہے، اگر ہا واضح نہیں کریں گے تو پورا لفظ ہی بگڑ جائے گا۔ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، ہا جو ہے وہ حلق سے اس کا نکالنا بھی لازم ہے اور ضروری ہے، یہ کوئی مشکل لفظ نہیں ہے۔ حی علی فلاح، ان دونوں کو ہم نے ملانا ہے، حی علی الفلاح، تو یہ لفظ صحیح ہو جائے گا، تلفظ صحیح ہو جائے گا۔ تو یہ اس کے بعد حی علی الفلاح کے بعد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، تو یہ
ہماری اذان کمپلیٹ ہو جائے گی۔ بعد میں اچھا یہاں پر کچھ لوگ محمد الرسول اللہ بھی کہہ دیتے ہیں، اذان کے بعد کیوں؟ اذان یہاں تک اختتام پذیر ہے۔ اگر کسی نے کہنا بھی ہے ایسا کہہ رہے، دل میں کہہ رہے، لیکن زبان کے ساتھ بلند آواز سے ایسا کہنا یہ ٹھیک نہیں ہے کہ یہ اذان میں اضافے کے مشابہ ہو سکتا ہے، اس لیے غلط ہے۔ تو اذان جتنی ہے اتنی ہی رہے گی، باقی اگر ہم نے کچھ پڑھنا ہے تو دل میں بھی پڑھ سکتے ہیں، ویسے بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو اذان کے الفاظ جو ہیں وہ یہی ہیں، اور ان کے اندر جو غلطی ہیں انہیں کوشش کرنی چاہیے سیدھی کرنے کی، تاکہ ہماری اذان درست ہو سکے اور اس کا جو صحیح اجر و ثواب ہے وہ ہمیں مل سکے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ہم سب کو علم دین سیکھنے کی، سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔